السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے جو واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں، اسے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے عام ساتھیوں کے ساتھ سلوک کتنا عمدہ تھا۔ آئیے یہ دل نشین واقعہ سنتے ہیں۔ عہد و رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مکہ منورہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مرزینہ قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ مرزینہ قبیلے کے ایک نوجوان عابد الغازی کا والد وفات پا چکا تھا۔ اس نوجوان کی عمر 16 سال تھی اور ابھی تک اس کی کفالت اس کا چاچا کر رہا تھا۔ چاچا نہایت مالدار شخص تھا اور اس نے اپنے یتیم بھتیجے کو ہر قسم کی سہولتیں دے رکھی تھی۔ اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھے رہائش۔ عابد الغازی جو شخص بھی مانگتا اسے حاصل کر دیتا تھا، اس لیے خصوصی طور پر دوسرے علاقوں سے اعلیٰ درجے کا لباس منگوایا جاتا۔ سبب یہ تھا کہ عابد الغازی کو معمولی لباس پسند نہیں تھا۔ اس طور پر اپنے دوستوں میں بڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ عابد الغازی کی بستی کے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ان سب کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ بت تھے جنہیں سامنے رکھ کر وہ ان سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان مکہ منورہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ چنانچہ عابد الغازی کی بستی ان دونوں شہروں کے درمیان تھی، اس لیے آنے جانے والے قافلے اس بستی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹہلتے۔ کچھ قافلے تو رات بھی یہیں گزارتے تھے۔ قافلوں کے لیے سب سے بڑا سہولت یہ تھی کہ یہاں پانی آسانی سے مل جاتا تھا۔ دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ ایک دن عابد الغازی کی قسمت جاگ اٹھی۔ کچھ مسلمان مکہ منورہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اس کی بستی میں قیام کیا اور عابد الغازی کو اسلام کی دعوت دی۔ عابد الغازی نہایت سلیم پرست نوجوان تھا۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے اسلام کی ضروری تعلیم سے آگاہ کیا، قرآن کریم کی کچھ آیتیں سکھائیں جو اس نے فوراً یاد کر لیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ عابد الغازی کو قرآن کریم بڑا پیارا لگا۔ اس نے کلام اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جو مسلمان اس سے ملتا، اس سے قرآن کریم سیکھتا اور اپنی خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کیا کرتا۔ وہ بڑا سمجھدار اور نہایت نوجوان تھا۔ اس نے مناسب وقت کے انتظار میں اپنے اسلام کو چھپا رکھا اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عابد الغازی قافلوں کے انتظار میں رہتا کہ کب کوئی قافلہ آئے اور وہ ان سے قرآن سیکھے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے درخواست کرتا کہ وہ اس کی بستی میں تھوڑا سا اور رک جائیں تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ قریش مکہ نے ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ انہیں پکڑ کر واپس لائیں۔ عابد الغازی کا چاچا بھی اسلام کا سخت مخالف تھا۔ کم و بیش 3 سال اس طرح گزر گئے۔ ہجرت کا 4تھا سال شروع ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ قافلے میں شریک کسی مسلمان نے عابد الغازی سے کہہ دیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ عابد الغازی کہنے لگا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے پیارے چاچا کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس وقت ہجرت کروں گا جب میں اپنے چاچا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عابد الغازی عبادت کے لیے صحرا میں نکل جاتا۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ نماز ادا کرتا، اپنے چاچا کو ملتا تو اسے بڑے پیار سے اور حکمت سے کہتا کہ چاچا، میں نے یثرب میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نامی ایک شخصیت کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ وہ چاچا کو قرآن کریم کی آیتیں سناتا۔ ادھر اس کے چاچا کا رویہ نہایت سرد تھا، وہ جواب میں اسے کچھ نہ کہتا۔ اس کشمکش میں وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے چاچا سے کہا، پیارے چاچا، میں نے ایک مدت آپ کا انتظار کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اب آپ کو بات بتانے کا وقت آ پہنچا ہے کہ میں نے عقیدت توحید قبول کر لیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً رسولہ کا اقرار کر لیا، اور اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ پہلے تو چاچا کو یقین نہ آیا، اور جب اسے اپنی بھتیجے کا اسلام کا یقین ہو گیا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے ساتھ محبت کی اور تمہیں دنیا کی ہر نعمتیں مہیا کی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اسلام سے باز آ جاؤ۔ میں تو کبھی اسلام چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عابد الغازی نے جواب دیا، پھر تمہیں ہر نعمت، ہر چیز جس کے تم مالک ہو چھوڑنا ہوگی۔ میں تم سے تمام اشیاء اور سہولتیں واپس لے لوں گا۔ سنو، ہر چیز تحت کہ تمہارے تن کے کپڑے بھی تم سے اتار لیے جائیں گے۔ عابد الغازی کو یہ گوایا، چاچا جان، جیسے آپ کی مرضی، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا۔ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدلے میں ہر نعمت کو ٹھکرا دیتا ہوں، چاہے آپ مجھ سے ہر چیز واپس لے لیں۔ چاچا غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے عابد الغازی کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ عابد الغازی تقریباً ننگا ہو چکا تھا۔ اسے زمین پر 2 ٹاٹ کے ٹکڑے نظر آئے۔ اس نے جلدی سے ایک ٹاٹ کے ٹکڑے سے اپنا ستر چھپا لیا، اور میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ عابد الغازی کا رخ اب مدینہ الرسول کی طرف تھا، جہاں کائنات کے سب سے زیادہ شفاعت اور محبت کرنے والا اعلیٰ ترین ہستی موجود تھی، جس کے اعلیٰ اخلاق کی تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ عابد الغازی نے آج تک حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا۔ اس نے ایک ٹاٹ بیٹے کی طرف پھینکا، جس سے عابد الغازی نے اپنا ستر اور کاندھے چھپا لیے۔ والدہ نے بھی صاف جواب دے دیا کہ وہ پیدل ہی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔
ان جیسے بے سہارا مہاجرین کے لیے جائے قرار مسجد نبوی ہی تھی۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، لہٰذا وہ مسجد نبوی ہی میں لیٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ صحابہ کریم کی طرف دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ نظر آیا۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفا کے چبوترے پر ایک نوجوان کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ نے سوال فرمایا، تم کون ہو؟ کہنے دوسرا اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ وہ اس حالت میں اپنی والدہ کے پاس گیا، اس سے مدد مانگی تو لگا، میں عابد غازی ہوں۔ سوال ہوا، تم ٹاٹ میں کیوں محبوس ہو؟ عابد غازی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی پوری داستان بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار کیا اور دنیا کی ہر نعمت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس نئے ساتھی کو حوصلہ دیا اور فرمایا، آج سے تمہارا نام عابد غازی نہیں بلکہ عابد اللہ ذو بجین ہے۔ ذو بجین کا معنی ہے ٹاٹ کے 2 ٹکڑے والا۔ لسان نبوت سے نکلا ہوا یہ نام ان کی پہچان بن گیا۔ عابد اللہ اس پر بہت خوش ہوئے۔ عابد اللہ 2 زوجین اب مسجد نبوی میں رہتے۔ وہ بڑے بلند آواز سے پوری جوش و خروش سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ وہ قرآن کریم سیکھتے اور اسے خوب پڑھتے۔ تحقیق انہوں نے قرآن کریم کا بہت سا حصہ پڑھ لیا۔ انہیں قرآن کریم سے شدید محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، میرے دروازے کے قریب ہی رہنا۔ اور عابد اللہ ذو بجین رضی اللہ عنہ واقعی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کے دربان بن گئے۔ وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عابد اللہ بڑی اونچی آواز سے ذکر کرتے۔ وہ مسجد ہی میں رہتے اور اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، اس عربی کو دیکھیں کہ یہ کتنی اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا ہے۔ ناظرین کریم، ذرا غور کیجیے کہ عابد اللہ ذو الجدین ایک عام سا شخص ہے۔ مدینہ منورہ میں اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی مالدار ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل فرما لیا۔ اس کو اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتی رہے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، چند سال گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک
بڑا لشکر تھا جس میں دیگر مجاہرین اسلام کے ساتھ عابد اللہ زوجین بھی شامل تھے۔ یہ جذبہ شہادت سے سرشار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جنگ میں شہادت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، میں اس کا خون کافر پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یہ تو ارادہ نہ تھا، میں تو شہادت کا مطمئن ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذو البیدین، تم اللہ کی راہ میں جہاں کے لیے نکلے ہو، اگر تمہیں بخار ہو جائے اور تم بخار سے فات پا جائے تو پھر بھی شہادت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک پہنچے۔ تبوک میں قیام کے دوران ہی حضرت عابد الزوجین رضی اللہ عنہ کو ایک دن بخار ہو گیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گھر بار اور آرائشوں بھری زندگی چھوڑنے والا عابد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضور نبی رحمت اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مہمان لے کر ان کے کفن و دفن کا بندوبست کرنے گئے۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جسمانی طور پر نحیف و نظریق لیکن ایمانی طور پر مضبوط صحابی عابد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آدھی رات کو اٹھے۔ چھوٹے قد کے عابد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شدت محبت کرتے تھے، خادم اسلام تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر کو دیکھا تو خالی نظر آیا، پھر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بستر پر نظر ڈالی تو وہ بھی خالی تھی۔ بڑا تعجب ہوا، دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی خطرہ نہ درپیش ہو۔ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آدھی رات کا وقت، گھپ اندھیرا، پھر انہیں ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ حضور عابد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روشنی کی طرف چل پڑے۔ مسلمانوں کے کیمپ کے ایک کنارے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال بن حارث رضی اللہ نے ایک چھوٹی سی مشعل پکڑی رکھی ہے جس کی روشنی میں ایک قبر کھودی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں کسی کی لاش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ عابد اللہ زوجین رضی اللہ عنہ کی میت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زوجین رضی اللہ عنہ کی لاش تھام رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ تھامو۔
ذرا پیار سے، نرمی سے اور محبت سے پکڑو، کیوں نہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے پیارے ہاتھوں سے اٹھایا اور بڑی محبت اور پیار سے قبر میں اتارا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی دیکھی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آج شام تک دو الجیجین سے راضی تھا، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفن کیا اور فرمایا، اے اللہ اس پر رحمت فرما۔ اے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور رسول اللہ سے محبت کرنے والا تھا۔ حضرت عابد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس عام سے صحابی کی اتنی قدر و منزلت دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سے محبت ملاحظہ فرماتے ہیں تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتے، کاش اس خبر میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے عام ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کا اخلاق اور سلوک کرتے تھے، کتنی محبت سے رہتے تھے۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا، آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔